ہسٹری آف پاکستان کی پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح میاں منظور بھٹو نے نواز شریف کے چند اراکین ساتھ ملا کر پنجاب کی حکومت چھین لی تھی اور پنجاب پہ قبضہ کر لیا تھا۔ کس طرح پنجاب پولیس اور رینجرز آمنے سامنے آ گئی تھی۔ میں ہوں تنویر احمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ جانو۔ اس قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ محترمہ بے نظیر کی کس طرح چیف آف آرمی سٹاف سے خفیہ ملاقاتیں ہوئیں اور کس طرح ککڑ فارمولہ طے پایا۔ 1993 کے جون جولائی کے گرمیوں کے دن تھے کہ نواز شریف کی حکومت سپریم کورٹ سے بحال ہو چکی تھی، لیکن دو شخص اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، ایک صدر غلام اسحاق خان اور دوسری اپوزیشن لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو۔ لیکن ان کے ساتھ تین اور بڑے کردار بھی تھے جو ان سے کم طاقتور تھے۔ پہلے نمبر پر تھے نوابزادہ نصر اللہ، دوسرے نمبر پر تھے چٹھا گروپ کے میاں منظور بھٹو اور تیسرے نمبر پر تھے مولانا فضل الرحمان۔ یہ سب اکٹھے ہوئے، ایک میٹنگ کی اور ایک لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے انکار کیا تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایک بہت بڑا جلوس نکلنے کے لیے اسلام آباد پہنچنے کے لیے کروٹیں لینے لگا۔ وزیر اعظم نواز شریف پچھلے سال ایک لانگ مارچ دیکھ چکے تھے اور وہ لانگ مارچ پولیس نے ختم کروا دیا تھا اور لاٹھی چارج کیا تھا، لیکن اس بار حالات کچھ اور تھے۔ پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، وہ جانتے تھے کہ اس دفعہ پنجاب پولیس کچھ نہیں کرے گی۔ 15 جولائی 1993 کو محترمہ بے نظیر بھٹو لاہور میں تھیں اور لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنے کے لیے تیار تھیں۔ اتنے میں ایک ہیلی کاپٹر آیا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو لاہور سے اٹھا کر اسلام آباد لے گیا۔ اسلام آباد میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی، صدر کی اور چیف آف آرمی سٹاف کی خفیہ ملاقاتیں ہوئیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جو کسی بھی حال میں ماننے کو تیار نہیں تھی، وہ خاموش ہو گئی اور لانگ مارچ کا ارادہ ملتوی کر دیا، اعلان کر دیا کہ لانگ مارچ اب نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے لانگ مارچ ملتوی کرنے کا مشورہ بھی اپنے اتحادیوں سے نہیں کیا۔ جب اتحادیوں کو پتہ چلا تو وہ سکتے میں آ گئے، یہاں تک کہ سب الگ الگ باتیں کرنے لگے۔ مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے لانگ مارچ بیچ دیا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے تینوں کو اسلام آباد بلایا تاکہ ان کو تفصیلی آگاہی دی جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جب آپ نے فیصلہ کر دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں آپ کو روکنے والے۔ وہ سب اعتراضات کر رہے تھے اور مختلف بیانات دے رہے تھے۔ وہ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اپنے مفادات کی حد تک ہے، جب اس کے مفادات نکل آتے ہیں تو پیپلز پارٹی آنکھیں پھیر لیتی ہے۔ وہ یہ سب کہہ رہے تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو سن رہی تھی کیونکہ وہ ککڑ فارمولے کا حصہ بن چکی تھی اور اتحادی اس فارمولے سے بے خبر تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ کمان سے ملاقات کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کو بتا دیا گیا تھا کہ نواز شریف اب گھر چلے جائیں گے اور صدر مملکت غلام اسحاق خان بھی مستعفی ہو جائیں گے۔ اس لیے محترمہ بے نظیر بھٹو ان کے ساتھ متفق تھی اور انہوں نے لانگ مارچ ملتوی کیا تھا۔ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو تو کہہ دیا، لیکن صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کو قائل کرنا ابھی باقی تھا۔ صحافی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک تھکا دینے والی چال چلی ہوئی تھی۔ آرمی چیف ایک دفعہ صدر کے پاس اور دوسری دفعہ وزیر اعظم کے پاس جاتے تھے اور وہ اتنے چکر لگا چکے تھے کہ صحافی رپورٹنگ کرتے کرتے تھک چکے تھے اور ان کے اعصاب چھل ہو چکے تھے۔ ملکی معاملات ٹھپ ہو کر رہ گئے تھے، معیشت تباہ حال تھی، سرکاری مشینری ٹھپ پڑی تھی، اسٹاک ایکسچینج کریش کر رہی تھی اور افسران کی تبدیلیاں عروج پر تھیں، یہاں تک
کہ صبح افسر کسی ڈیوٹی پر ہوتے تو شام کو ان کو بتایا جاتا کہ ان کا محکمہ ہی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کسی فارمولے پر متفق نہیں ہو رہے تھے۔ آرمی چیف نے 15 جولائی کو فائنل کیا اور محترمہ بینظیر بھٹو کو لاہور سے اسلام آباد لے آئے۔ 17 جولائی کو انہوں نے فائنل میٹنگ رکھی۔ یہ فائنل میٹنگ تھی کاکڑ فارمولے پر عمل درآمد کرنا اور عمل درآمد کروانا۔ یہ 7 گھنٹے کی طویل میٹنگ تھی۔ ملک پاکستان کو ڈیڈ لاک سے نکالنے کے لیے صدر، وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف اور جوائنٹ چیف ایگزیکٹو جنرل شمیم عالم اس میٹنگ میں موجود تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میٹنگ میں کور کمانڈر راولپنڈی بھی شریک تھے۔ انہی کی کمان میں 111 بریگیڈ ہوتی ہے۔ جب بھی پاکستان میں مارشل لا نافذ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہی حرکت میں آتی ہے اور پاکستان کے پی ٹی وی پہ اور پریزیڈنٹ ہاؤس پہ قبضہ کرتی ہے اور سب کا کنٹرول سنبھالتی ہے۔ اس بریگیڈ کے کمانڈر کی اس میٹنگ میں شرکت بڑی معنی خیز تھی۔ اس میٹنگ میں 4 باتیں طے پائیں۔ پہلی بات، نواز شریف استعفیٰ دیں گے۔ دوسری بات، اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی۔ اور تیسری بات، پاکستان انتخابات کی طرف جائے گا۔ اور چوتھی بات تھی، غیر جانبدار نگران وزیر اعظم لیا جائے گا۔ ایک 5ویں بات بھی تھی، وہ یہ کہ صدر غلام اسحاق خان کے ریٹائرمنٹ میں ابھی 3-4 ماہ باقی تھے اور وہ اس بات پہ متفق نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کو چھٹی پر بھیج دیا جائے لیکن استعفیٰ نہ لیا جائے۔ اس طرح ان کی ساکھ پہ اثر پڑے گا۔ لیکن میاں نواز شریف اس بات کو نہیں مان رہے تھے۔ وہ صرف ایک ہی بات پہ بضد تھے کہ وہ ایک ہی شرط میں استعفیٰ دیں گے کہ صدر غلام اسحاق خان اپنے 3 ماہ قربان کریں، کیونکہ نواز شریف اپنے 2.5 سال قربان کر رہے تھے۔ بہرحال 7 گھنٹے کی طویل میٹنگ کے بعد صدر مملکت غلام اسحاق خان بھی مان گئے اور میٹنگ برخاست ہو گئی۔ صدر مملکت نے پہلے 2 دفعہ اسمبلیاں توڑی تھیں اور اعلانات کیے تھے۔ اس دفعہ بغیر اعلان کیے اسمبلیاں توڑ دی گئیں اور طے پایا کہ اس میں نگران وزیر اعظم امریکی شہری معین الدین قریشی ہوں گے۔ یہ نام صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے دیا تھا اور باقی سب نے اس پہ اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ پاکستان میں پہلی بار چیف ایگزیکٹو امریکہ سے درآمد کیا گیا تھا۔ ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا اور پاکستان کا پاسپورٹ بھی نہیں تھا۔ حد تو یہ ہے کہ جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے اس وقت بھی انہوں نے شناختی کارڈ نہیں بنوایا، لیکن جب ان کی نگران حکومت ختم ہونے والی تھی تو اس وقت انہوں نے پاکستان کا شناختی کارڈ بنوایا تھا۔ معین الدین قریشی ورلڈ بینک کے نائب صدر رہے تھے، لیکن برسوں پہلے پاکستان کی سرزمین کو چھوڑ کر امریکہ میں سیٹل ہو چکے تھے، اور جب ان کو فون پر اطلاع دی گئی کہ ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے تو اس وقت بھی وہ سنگاپور میں موجود تھے۔ انہیں سنگاپور سے بلا کر ایک کھلے سائز کی شیروانی پہنائی اور پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کر دیا گیا۔ 17 جولائی کے ٹھیک 2 دن بعد 19 جولائی 1993 کاکڑ فارمولے کو لاگو کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم اور صدر پاکستان دونوں رخصت ہو چکے تھے اور اکتوبر میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ صدر مملکت غلام اسحاق خان نے اسمبلیاں توڑیں تو نواز شریف اپنے گھر کو چلے گئے اور صدر مملکت غلام اسحاق خان نے اپنا بھی سامان باندھا اور گھر کا راستہ لیا۔ صدر اسحاق خان کے بعد پاکستان کے نگران صدر وسیم سجاد بنے اور معین الدین قریشی وزیر اعظم تھے۔ وزیر اعظم معین الدین قریشی نے ایک ایسا کام کیا جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ کیونکہ وہ ورلڈ بینک کے نائب صدر رہ چکے تھے، اس لیے پاکستان کو ان کے اس فیصلے سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ وہ کام کون سا تھا؟
نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے اپنے ادوار میں اپنے اپنے رشتہ داروں کو کتنے کتنے پلاٹ تقسیم کیے۔ معین الدین قریشی نے وہ کون سا سکندر پکڑا جس کو صدی کا سب سے بڑا سکندر قرار دیا گیا؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اگلی قسط میں۔ میں ہوں تنویر احمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ جانو۔